بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تعالى في كتابه المحكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ درس قرآن و حدیث ہے. درس قرآن و حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کا درس سبق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا ہے اپنی کتاب میں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سبق دے کر گئے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا. اور اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہے، مڑ کے دیکھتے رہے تو پھر کچھ بھی بیان نہیں ہوگا. یہ پھر اللہ کے سبق کی توہین ہے، رسول پاک علیہ السلام کی سبق کی توہین ہے. موبائل بند کر دیں، بچوں کو بٹھا دیں، اب بار بار یہ جو کیا ہے یہ سلسلہ بند کر دیں. یہ میرے اور آپ کے لیے ثابت ہے کہ قرآن و حدیث کا جو سبق ہے وہ مسجد میں ہو رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہو رہا ہے. تو بالکل ہم تنگوش ہو کر بیٹھے. میں نے آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا. پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کے ہاں قبولیت کے راز ہیں دو، وہ بیان کرتا کہ جب انسان میں دو خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں تو میں ان 2-3 حدیث کے تتمے اور تکمیلے کے طور پر ہی اپنے پورے موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ علمی اور اصلاحی فائدہ مکمل ہو جائے. آپ توجہ مل کر رکھیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں میں نے درس نہیں شروع کرنا. اور بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے. اکثر لوگ اشتہاروں پہ نام لیتے ہیں اصلاح معاشرہ. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اصلاح جلسہ بہت ضروری ہے. افراد تفریح اور اسٹیجوں پہ بیٹھ کے بھی عجیب انداز سے نکلے ہیں، بہت بری بات ہے بھائی. جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ابھی بھی 2-3 بچے باز نہیں آ رہے. میری طرف دیکھ کے بیٹھے. اب میں نے کھڑا کرنا ہے، جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر مائنڈ نہیں کرنا آپ کو، کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ سبق ہے. پوری توجہ رکھیے. تو مفتی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو 2-3 احادیث بیان کی ہیں ان کی بات کو میں تفصیل سے انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. سارے محبت سے آمین کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. قیام اللیل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. میں مسافر ہوں اور دعا المسافر لا یرد، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. پھر مسافر روزے دار ہو اور پھر وہ مسجد میں ہو تو یہ نور علی نور فوق نور، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کسی قسم کے شک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے. لیکن میں آپ کے سامنے سے تھوڑی سی تفصیل رکھنی چاہتا ہوں. میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ذرا ترجمہ سنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. غفار یہ فعال کے بدن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں صرف معاف نہیں کرتا، میں بہت معاف کرتا ہوں.
لیکن میری معافی کے لیے یہ 4 سکتے بندے میں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو وہ توبہ کرے، ایمان مضبوط رکھے، نیک اعمال کرتا رہے اور ہدایت پر ڈٹ جائے، پھر ہماری مغفرت ملے۔ دوسری آیت میں فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو صغائر تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر کے ہم تمہیں عزت والی جگہ عطا کریں گے۔ اب میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، توجہ جی پوری، میرے سامنے درجنوں کتابیں ہیں، میں نے ان کا خلاصہ کرنا ہے بڑے اختصار سے، اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اور پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کو 40 منٹوں میں مکمل کر دوں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر درجنوں کتابیں سامنے ہوں اور پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کو 40 منٹ میں مکمل کرنا ہو تو آپ کی کتنی توجہ چاہیے۔ میں ایک دفعہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جتنی محبت سے یہاں تشریف فرما ہے اور جو عزت دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کو اور سبق کو، ان کے لیے میری خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نصیب فرمائے۔ سارے محبت سے بولے اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے، اللہ آپ کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور میری ایک صدقاً قلباً اخلاصاً آپ کے لیے دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرے۔ آپ بڑے عزت دار ہیں، مالدار ہیں، اللہ رسول کے وفادار ہیں کہ آپ نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن و حدیث کا سبق ہے میں نے آپ کو سنانا ہے اور آپ نے یہ سبق انشاءاللہ آگے سنانا ہے، انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، بس پوری توجہ سے بیٹھے ہیں۔ سبق ذرا آج کا مشکل ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ میں نے معافی، مغفرت اور بخشش کے معاملے میں مسلمانوں کو جتنے گھپلے کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، اتنا گھپلا وہ کسی کام میں نہیں کرتے جتنے وہ معافی کے معاملے میں گھپلا کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میرے تو دیکھنا ہے، گناہ بھی خود کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش کے ٹھیکیدار بھی خود بنے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے، حضرت شیخ صاحب سے نہیں پوچھتے جی اس کیٹیگری کا میرے پاس گناہ ہے، اس کی بخشش کا ضابطہ کیا ہے؟ کوئی بھائی اللہ تو معاف کرتا ہے لیکن اللہ نے بخشش کے کوئی ضابطے بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں، اور اندھیر نگری نہیں ہے۔ ایف آئی آر جب کٹتی ہے تو وہ جرم کے مطابق ہوتی ہے، جو دفعات ہوتی ہیں وہ جرم کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو لیجیے اب درس کا میں باضابطہ پہلا جملہ بولنے لگا ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ 6 طرح کے ہیں اور ان کے معافی کے طریقے بھی 6 ہیں۔ گناہ کتنی طرح کے ہیں؟ اچھا ادھر دیکھیے، یہ کوئی رسمی کانفرنس نہیں ہے، یہ انشاءاللہ جو تربیتی اصلاحی روحانی سبق ہے قرآن و حدیث کا، آپ نے بولتے رہے، ایسے سمجھے جیسے حضرت حفظہ اللہ کے دائرے میں آپ کلاس میں بیٹھے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، حدیث کا سبق پڑھے، جب میں آپ کو بلاؤں آپ بولتے رہے، چیخ کر سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سبق آپ نے آگے سنانا ہے۔ گناہ بھی 6 طرح کے ہیں اور معافی کے طریقے بھی 6 طرح کے ہیں۔ اب مجھے سنائے بیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر بولے، اور معافی کے طریقے کتنے ہیں؟ بس یہ آپ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا۔ گناہ بھی سن لیں اور معافی کے طریقے بھی سن لیں، اور میری بات یہ توجہ سے سنیں، جو لوگ یہ موضوع توجہ سے نہیں نہ سنتے اینڈ بڑا برا آتا ہے ان کا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں کھڑا ہوں، کس گناہ کی معافی میں نے کیسے مانگنی تھی، ساری زندگی نہیں پتہ چلتا۔ میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں، یقین کریں کہ 2 حدیث سننے کے بعد زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبولیت کے راز جو موضوع میں فیصلہ آباد سے لے کر آیا تھا پھر کسی مجلس میں یہی بیان کر دوں گا، لیکن موقع کی مناسبت سے چونکہ ابھی ہم نے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، لیلۃ القدر کو بھی جاگنا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو معافی نہ چاہیے۔ آپ سارے معافی چاہتے نہیں ماشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ معاف فرما دے، لیکن گناہ بھی 6 طرح کے ہیں اور معافی کے طریقے بھی 6 ہیں۔ پہلا گناہ سن لیں اور معافی کا طریقہ سن لیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں
جو قصاص اور دیت کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ مشکات سے آپ شروع ہو جائیں الی صحیح البخاری، جوامع مسانید، کوئی آپ حدیث کی کتاب میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو حدیث کی کتب میں ایک چیپٹر دکھلاؤں گا، قصاص کا بیان، دیات کا بیان۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر بخشش کی رات ہے، ہلو رمضان المبارک روزے کی بخشش کا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ گناہ ایسے ہیں ان کی بخشش اس وقت تک خطرے میں رہتی ہے جب تک بندہ قصاص نہ دے یا جب تک بندہ دیت نہ دے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گوجرے میں اللہ نہ کرے کسی بدکماش بندے نے کسی نوجوان کی دونوں ٹانگیں توڑ دی، فائر کر دیا، یا لاٹھیے مار مار کے اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی۔ اب وہ قصاص میں ٹانگیں نہیں توڑواتا اور ان کی دیت ہے 100 اونٹ جو کروڑوں میں ہے، وہ ادا نہیں کرتا۔ ایس ایچ او کو تفتیشی کو وہ رشوت میں پیسے دے دیتا ہے، بری ہو جاتا ہے، اور یہ 21ویں رات کل آ رہی ہے، کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ قصاص بھی نہیں دیا، دیت بھی نہیں دی، ورثہ سے معافی بھی نہیں مانگی، الٹا جنہوں نے تفتیشی کو پیسے دیے ہیں۔ میں مفتی نہیں ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اللہم انک عفو تحب العفو کہنے سے اس کی معافی ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے یار میں جڈا نیر بچدا دیکھیا نا گناہاں دے معاملے چ تے معافی دے معاملے چ میں ٹھڈوں بڑا پریشان ہاں، اس قوم کو کیویں سمجھائیے؟ او میرے پیارے بھائیو، الخنصر والابہام سواہما فی الدیہ، کسی کا انگوٹھا توڑتا، کسی کی چونگلی آپ نے توڑ دی، یہ قصاص میں دونوں برابر ہیں، 10 اونٹ ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپ نے توڑ دی ہیں 100 اونٹ ہے، دونوں پاؤں آپ نے توڑ دی ہیں 100 اونٹ ہے، ایک آنکھ آپ نے پھوڑ دی ہے 50 اونٹ دیت ہے۔ ہمارے ملک میں قتل و غارت کیوں ہے؟ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے کوئی نہیں سال بعد میلاد کرا دے رب بخش دے گا، اور حرمت رسول کے جلسے جا کے 4 نعرے مار دے رب بخش دے گا، حج کر رہا رب بخش دے گا۔ وہ کمڑیا تیری عقل سے پردہ پہ گیا، رب تے بخش دے گا۔ جس قرآن نے تینوں آکھیا کہ رب بخش دے گا، اس قرآن نے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتلی، یہ کتاب العمل ہے۔ ان بدکماش لوگوں نے قرآن کو جلا دیا، ہم نے بھلا دیا۔ بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے اقامت دین کی، ہمارے حکمرانوں نے قرآن کو ٹھکرا دیا۔ جیسے روزے فرض ہے، قصاص فرض ہے، دیت فرض ہے، اگر ورثاء معاف نہ کرے تو لیجیے کہ پہلی بات میں نے مکمل کر دی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی گہرائی میں اتر کر بڑا آسان کر کے پورا مقصد کا چیپٹر سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو اور نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ آگے رمضان آ رہا ہے، لیلۃ القدر کا قیام کر لینا معافی مل جائے گی، حج آ رہا ہے حج کر لینا، ایسے ہو جائے گا، تو جیسے تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تجھے قصاص کی ضرورت نہیں ہے، دیت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نہیں ہوا۔ میرے سامنے 3-4 واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں قتل کیا ہے، دیت لے کر دی ہے، اگر ورثاء نے معاف نہیں کیا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا وہ اللہ نے 100 دے قاتلاں بھی معاف کر دیتا سی، پھر کیوں ہے جے تینوں قتل کر دیتا ہے، جے 100 دے قاتلاں اللہ معاف کر سکتا ہے تے تینوں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ جس نبی پاک نے واقعہ سنایا ہے انہیں قصاص نبی پاک علیہ السلام نے سرکار پاک نے قتل کیا ہے۔ وہ 2 عورتوں کا واقعہ کتنا معروف واقعہ، تجارت کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ خلفائے راشدین پڑھ لیں، آل رسول پڑھ لیں، فقہائے دین پڑھ لیں، تابعین پڑھ لیں، تبع تابعین پڑھ لیں، صالحین پڑھ لیں، اسلام کی ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو قصاص نظر آئے گا۔ جب اقامت دین ہوتا ہے قصاص نظر آئے گا، دیات نظر آئیں گی۔ تو میں پہلی بات کو مکمل کرتا ہوں، دوسری شروع کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے بیٹے اگر آپ نے کسی کی آنکھ توڑ دی ہے، بیٹے اگر آپ نے کسی کا بازو توڑ دیا ہے، الٹے
کیوں کرتے ہو؟ ظلم علی ظلم فوق ظلم، اندھیر پہ اندھیر پہ اندھیر کیوں کرتے ہو؟ تفتیشی کو پیسے دیتے ہو، جن پہ ظلم کیا ان کے قدموں میں بیٹھ کے دیے دے کے معافی مانگو۔ وہ ساڈے فیصلہ آباد ایک وکیل ہے بڑا اڈی چوکے ٹرتا ہوں کدی کدی، تو مینوں کسی نے جملہ دسیا، شیخ صاحب میرا تو کلیجہ اس دن کا پھٹ گیا، وہ آتا ہے کوئی جج میرے اگے نہیں کھلوندا، میں قتل دے جینون 70 کیس سن جڑے قاتل سن تے میں انہاں نوں بری کروایا۔ او بدبختہ او بدبختہ او بدبختہ، قیامت والے دن دے ایک خون دا بھار نہیں چکیا جانا تے تو 70 قاتلاں نوں سپورٹ کیتا تے بری کروایا۔ تو سارے میری طرف توجہ رکھے اور مجھے سبق سنائے، گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے نہیں بول رہے، گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں اور معافی کے طریقے کتنے ہیں؟ قصاص اور دیت یا معافی، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، معاف اسے کروں گا جو توبہ کرے گا، معاف اسے کروں گا جو مجھ پہ ایمان لائے گا، معاف اسے کروں گا جو نیک اعمال کرے گا، معاف اسے کروں گا جو ہدایت پہ ڈٹ جائے گا۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو، بڑی عزت والی جگہ دوں گا۔ اب دوسری کیٹیگری سنیں اور اس کے معافی کا طریقہ سنتا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حد لگنے کے بعد معاف کرتے ہیں، حدود بتائی گئی۔ مثال کے طور پر السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد چور ہے یا عورت چور ہے، اگر ربع دینار کی چوری کرے، ربع دینار جو اس وقت 2,12,000 کے قریب کھولا ہے، منیمم اقل شیء کم از کم 20,000 روپیہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تقریباً 15-20 ہزار سے نیچے چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اگر وہ ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ اس سے زیادہ مالیت کی چوری کرے تو اس کی حد ہے کہ وہ ہاتھ یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ گل سنو میرے، میں کوئی فتویٰ نہیں لانا، تسی غور کرنا۔ اللہ نہ کرے، چاچا جی میرا لکھو، اللہ نہ کرے ساڈے چوں کسے دے گھر چوں راتی ہو جائے 5 لاکھ دی 10 لاکھ دی چوری، تے زہیر صاحب چور انج کرے گے پرسوں 21ویں رات 10 لاکھ چوک کے انہیں گھر رکھیا ہے، راشن بھی پایا ہے، تے 22ویں دے روزے انہوں نے جا کے شاپنگ بھی کرنی ہے، چوری دا مال واپس نہیں کرتا۔ تاغرات ماتا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ میں مولوی صاحب کو سن کے آیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میں مولوی صاحب کو سن کے آیا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تے یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ سوچو چوری دا مال گھر پیا ہے، یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب بات کو سمجھے، جس قرآن نے آپ کو کہا ہے اللہ غافر ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اور جس رب نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس رب نے قرآن کی صحیح آیات میں آپ کو کہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹو۔ تو چل ہاتھ نہ کٹوا تے معافی منگن تو پہلے وہ چوری مسروقہ مال تے واپس کر۔ ہمارے ملک میں وارداتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم نے اسٹیجوں پر بس لڑانا سکھایا ہے، نفرتیں سکھائی ہیں۔ یہ جو اصل معاملات ہیں اسلام، اللہ جانتا ہے شرم کے ساتھ گردن جھک جاتی ہے۔ میں افریقہ جاتا ہوں، یورپ جاتا ہوں، عرب کنٹریز میں دائیں بائیں جاتا ہوں، انسانیت دیکھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ ہمارا ملک یہ لڑاکستان ہے۔ آپ سیاست دیکھ لیں، مذہبی معاملے دیکھ لیں، اور گھریلو زندگی دیکھ لیں، عدالت تھانہ کچہری دیکھ لیں، جب مساجد میں ایسی باتیں نہیں ہوں گی تو جانوروں کا معاشرہ ہوگا۔ تو کچھ گناہ ہیں ان کے لیے قصاص اور دیت ہے، کچھ گناہوں کے لیے حد ہے۔ آپ کو پتہ ہے شرابی کی حد کیا ہے؟
40 جلدہ وفی روایت 80 جلدہ. اگر کسی نے شراب پی ہے تصدیق ہو گئی ہے 40 کوڑے لگائے جائیں گے. زیادہ شراب پی ہے خرابی کی ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور جو وقت کا خلیفہ ہوگا قاضی ہوگا اسلامی حکومت کا وہ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر اس سے زیادہ بھی کوڑے لگا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نوجوانوں میں تو دیکھو اگر کوئی کنوارا بچہ زنا کرے نا کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ بدی بدکاری کرے اچھا عزت بھی لوٹتا ہے. رمضان سے پہلے بھی زانی تھا رمضان کے بعد بھی زانی ہے. کل 21ویں رات کو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے انہا کا فوراً تو ابن حمزہ. اگر زنا چھوڑتا نہیں 100 کوڑے کھاتا نہیں جلاوطہ ہوا نہیں معاملہ خطرے. آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی بندہ زنا کرے تو فرمایا اس گندے پودے کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دو. یہ بہت بڑا نصور ہے کہ حلال کی بیوی اس کو ملی ہے یہ پھر بھی گند کھانے سے بعد نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالکل پتھر مار مار کے رجم کر دو. یہ ایسی معافی سانوں نا گلاں بہتیاں ہوندیاں نے ابا میرے لیے ساڈیاں زباناں کھلیاں نے. وہ جی ایک بدکارا عورت سی انہیں کتی نو پانی پیا سی تے اللہ پاک نے انہوں بخے دیتا سی کہ کوئی نہیں مینوں بھی اللہ بخے دے گا. جس نبی نے واقعہ سنایا نا کہ کتے نو پانی پلان دی وجہ تو اللہ نے بخشیا سی اس نبی پاک نے السلام نے رجم کروائے. صحابہ رجم کیتے تابعین رجم کیتے فقہاء رجم کیتے. جاؤ تاریخ پڑھو جا کے ہر چوتھا پنجواں نوجوان زانی کے ہوئے ساڑھے ملک زنا دے دے کے ہوئے. بھائی حدود نہیں ہے تو اس کیس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. کچھ گناہ ہیں وہ قصاص کے ساتھ متعلق ہے بھائی کچھ حدود کے ساتھ. اچھا ادھر دیکھیں ابھی آپ میں سے کوئی بھائی مجھے بعد میں سوال کرے گا اولا اجیب حدود کا بجا میں سوال سے پہلے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ شیخ صاحب بات تو آپ نے ٹھیک کر دی ہے میں شادی شدہ ہوں لیکن میں نے زنا کیا اب میں کیا کروں. شیخ صاحب میں تمہارا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں کیا کروں. بھئی تیرے لیے اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں حدود کا قیام نہیں ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کام کے دین نہیں ہے اور ہم اس برکت والے ماحول سے محروم ہیں. اب تیرا کام یہ ہے سچی توبہ کر کے رو رو کے اپنے اللہ کے ساتھ چمٹ جا. اور تیرے اندر یہ ایک بات ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تک مجھ پہ حد نہیں لگی میرا معاملہ خطرے میں ہے پر یا اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں آج کے بعد حرام کو منہ نہیں مارتا میرے اللہ مجھے معاف کر دے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ بخشش کے سارے دروازے کھول دے گا. لیکن جڑا اے ذہن بنیا ہے نا عزت بھی لٹی جاؤ تو روزے بھی رکھتے جائیں اور اللہم انہ کا غفور بھی بڑھ جائے. اور بھائی یہ خطرے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے طہرنی یا رسول اللہ. ادھر دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاک کر دو. تو جب رجم کر دیا کہ خون کے چھینٹے نکلے نا تو بعض احباب نے نفرت کی تو آپ نے فرمایا زبانیں بند کرو بھائی اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. اور میرے پتروں زنا نہیں کرنا اور بچے اور پتروں کو زانی بھی بند ہے کسی بھی تیری بہن کی عزت کاڑنے والا بھی بند ہے بغیرت بندہ بھی نبی پاک دا عاشق تے نبی پاک دا بغیرت بھی نبی پاک دے عاشق ہوندے نے. لا يدخل الجنت الدیوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ننگے مردوں کو ننگی عورتوں کو تندوروں میں اللہ نے پھینکے ہوئے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں. زنا تماشا زنا کو فیشن بنا دیا. کیوں میں مجرم ہوں. ادھر دیکھو میں مجرم ہوں کہ میں نے آپ کو مسجد میں یہ کلیئر کر کے چیزیں نہیں بتائیں ورنہ حوصلہ کرتا بندہ گناہ کرنے کا. اگر یہ ذہن میں ہو کہ قصاص کے بغیر معافی نہیں دیت کے بغیر معافی نہیں تو کسی غریب کو تھپڑ مارے گا کسی کا بازو توڑے گا. تو میرے پیارے بھائیوں
دو چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، 4 رہ گئی ہیں، توجہ سے سنیں، پھر ذرا سارے میرے طرف دیکھیں، اگر آپ ناراض نہیں ہونا تو میرے طرف دیکھ کے جواب دیں۔ اگر جنرل سا حساب لگایا جائے تو گناہوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ سارے نہیں بولے کتنی ہیں؟ معافی کے طریقے کتنے ہیں؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بعد القصاص والدیہ، کچھ ہیں بعد الحدود، وہ میں نے آپ کو چند بتا دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سارے عامل کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حدود والے کبائر سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا برا بندہ جی، بوجھنے والوں بڑا گندا بندہ ہے جو زنا کے چھینٹے اپنے ساتھ لے گئے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ان گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کہتے ہیں میں کرم کے سارے دروازے، عزتوں والے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ تیسری کیٹاگری سن لیں، او بھائی لعنت القدر کو بخشش ہے، او بھائی رمضان بھی بخشش ہے، بھائی اللہ بھی غفور الرحیم ہے، حج بھی بخشش ہے، لیکن تیسری قسم کو اچھی طرح سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ ہیں ان کی معافی کا ضابطہ ہے، وہ کفاروں کے بعد معاف ہوتے ہیں، کفارہ ہے ان کا۔ آپ حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لیں، حضرت شیخ صاحب سے پوچھ لیں کہ شیخ صاحب ہمیں 7ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے نا اس کا ترجمہ سنائیں، ہمیں پڑھا دیں۔ تو جب شیخ عبدالقادر عثمان صاحب حفظہ اللہ یا مفتی صاحب آپ کو 7ویں پارے کا پہلے صفحے کا ترجمہ پڑھائیں گے نا، پڑھتے پڑھتے آگے آیت آ جائے گی، اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے پھر اپنی قسم کو توڑ دیا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے لے کے دے یا وہ 3 دنوں کے روزے رکھے، تب یہ گناہ اس کو معاف ہوگا۔ ایک بندے دی جیب چ پیسے بھی ہیں، وہ کفارہ دیندہ نہیں، 10 مسکیناں نوں روٹی کھواندا نہیں، کپڑے پہناندا نہیں، یا 3 دنوں دے روزے رکھدا نہیں، آندا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جاؤ جا کے عارف باللہ لوگاں دی کتاباں پڑھو اپنی اولیاء علماء دیاں، انہاں نے لکھیا ہے استغفار الکذابین، جھوٹے لوگوں کا استغفار ہے، یہ معافی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اس معافی کا ضابطہ ہی کفارہ دے کے کہا میرے اللہ مجھے معاف کر۔ آپ اپنے علماء کرام سے 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ادھر دیکھیں، آگے کفارہ آ جائے گا۔ کسی بندے نے اگر یہ بات کہہ دی نا اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی زبان میں ظہار، کہ تو آج تو بعد میری ماں لگے، تیرے ہی تے میری ماں جو کوئی فرق نہیں، تو ایک ہی میرے تے حرام ہے جیسے میری ماں میرے تے حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہے قرآن کا، یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک شہرین متتابعین او 60 مسکینہ، جب تک 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھو گے، یا جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے۔ یار دین تماشا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں میں، اور آگے آپ پڑھ کے دیکھنا، میری طرف دیکھنا، اللہ نے فرمایا جو میری حدیں کراس کرتا ہے اور کفارے نہیں دیتا میں اس کو عذاب مہین دوں گا، رسوا کر کے رکھ دوں میں ایسے بندے کو جو ایسا گناہ کرے کہ اس نے بعد میں کفارہ نہیں دیا، ہم اس کو رسوا کریں گے دنیا آخرت میں۔ پوچھیں اپنے علماء کرام سے، صحابہ کفارہ دیتے تھے کہ نہیں؟ تابعین کفارہ دیتے تھے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کفارے لیتے تھے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ حیض کی حالت میں یہ مسئلے سنو، یہ مسئلے شیخ صاحب نے، قاری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، یہ اسلامک سینٹر ہے۔ اگر حیض کے دنوں میں تھی، عورت ایام مخصوصہ میں تھی، خاص دنوں میں آپ نے اپنی بیوی سے قربت کی ہے، تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک آپ 40,000 روپیہ صدقہ نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے تصدق بدینار وفی روایت اخرى تصدق بنصف دینار، یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اگر خاص دنوں میں اپنی بیوی سے قربت کی ہے، اگر مالدار ہو تو 80,000 روپیہ صدقہ ہے کفارہ، اور
اگر غریب ہو نہیں 80,000 دے سکتے تو نصف دینار 40,000 روپیہ صدقہ کفارے کے طور پہ غریب کو دو گے تو تمہاری بخشش ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ بات سمجھے, یہ تلخ حقائق ہے. ادھر دیکھو جنہوں پنجابی چاہتے نا میں چاواں بڑھیا رہا نا میرا چاواں بڑھن کا جب مجھے چاہ آئے گا لے اللہ تو قدر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں نے, حج کریں اللہ معاف کر دیں نے, قتل میں کری جاواں, زنا میں کری جاواں, کفارے والے گناہ کری جاواں, نہ کفارہ نہ قصاص نہ حدود. وہ پترے دل تو دے دین تماشا بنا لے. پوری تاریخ اسلامی میں مجھے آپ کسی فقیہ کا قول دکھا دے, احناف میں سے, شفاعیہ میں سے, مالکیہ میں سے, حنابلہ میں سے ایک کسی ذمہ دار مجھے فقیہ کا قول بتا دے جس نے کہا ہو کہ اچھا تو قتل کیتا ہے, کوئی حج جا رہے حج کر کے آ جا اللہ تیرا قتل معاف کر دے گا. کسی ایک فقیہ کا مجھے فتویٰ دکھا دے, کسی ایک مفتی کا مجھے فتویٰ دکھا دو کہ اس نے کہا ہو کہ بندے کو کفارہ دینے کی طاقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, لیکن کفارہ نہیں دیتا اور کہتا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف, اس کی بخشش ہے. مجھے کسی ایک مفتی کا فتویٰ دے, چاہے وہ بریلوی ہے, چاہے وہ دیوبند ہے, چاہے وہ اہل تشیع ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہے, جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے لائے کسی کا فتویٰ پاکستان سے. یہ اجماعی مسائل ہے, اہل سنہ والجماعہ کا اجماع ہے مسائل پر کہ حدود والے گناہوں کی معافی حد کے بعد, قصاص والے گناہوں کی معافی قصاص کے بعد, اور مل کے سارے بولے کفارے والے گناہوں کی معافی اس کے بعد. کہے یا اللہ غلطی ہو گئی تھی, تیرے ضابطے کے مطابق کفارہ دے دیے, اب اللہ مجھے معاف فرما. چوتھی بات ذرا توجہ سے سن, یہ سمجھ لیں کہ میرا اصل ٹارگٹ ہے. مفتی صاحب نے جو 2-3 حدیثیں بیان کی تھی ان میں سے یہ میں آپ کو اصل بات سمجھانا چاہتا تھا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتے ہیں میں غفار بھی ہوں, میں غافر بھی ہوں, میں غفور بھی ہوں. معاف اسے کرتا ہوں جو توبہ کر لے, معاف اسے کرتا ہوں جو ایمان لے آئے, معاف اسے کرتا ہوں جو نیک اعمال کرے, جو ان ضابطوں کے مطابق معافی مانگے جو ضابطے ہم نے بیان کی ہے. معاف اسے کرتا ہوں جو ہدایت پہ ڈٹ جائے, اس کو میں جنت کا رستہ دوں گا, جنت کا دروازہ دوں گا, جنت دوں گا. جو بڑے گناہوں سے بچے گا. چوتھی بات سن لیں اور یہ کان کھول کے سن لیں, اللہ رحم کرے مجھے ڈر ہے کہ اس چوتھی کیٹاگری میں کہیں میں بھی ملوث نہ نکلوں. مجھے خدشہ ہے, اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما کے میں دعا کرتا ہوں عامر گئے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. اور وہی ہم پر امید ہیں اللہ کی بخشش کے, اس کی مغفرت کے, معافی کے, لیکن ان حقائق سے ہم منہ نہیں چرا سکتے. چوتھی بات سن لیں, کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اس وقت معاف کرتے ہیں. یہ میں نے چوتھا گناہ یہ سننا بھی ہے اور طریقہ بھی آپ سے سنا ہے کیونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے. چوتھی قسم گناہوں کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اس وقت معاف کرتے ہیں جب بندہ جس کا اس نے حق مارا تھا, حق چھینا تھا, جب انسان کسی کا حق چھین لے, حق مار لے, تو وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک حق والے کو حق واپس نہ کر دیا. فیکٹری جو چوری کری جا, میل جو چوری کری جا, چندے دے عیاشی کری جا, بھیناں دے حق ماری جا, اینا تینوں مسئلہ پتا ہے کہ افطاری تو 15 منٹ پہلے کھجور کھادی تے روزہ ٹوٹ جانا ہے, تے جڑا بھین دا حق مار کے بیٹھا ہے ارباں کھجوراں جڑا مال جڑا کھا کے بیٹھا ہے, افطاری سے 15 منٹ پہلے کھجور کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. باپ کو دنیا سے گئے ہوئے 15 سال ہو گیا اور تو باپ کی جائیداد پہ قابض ہے. تیری بدماشیت تو کمزور بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا, تیری بدماشیت تو اکیلا کرائے کھا رہا ہے, بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا. کیا سمجھتا ہے تیری بخشش ہے؟ جائے وراثت کے مسائل سورہ نساء میں پڑھیں, اپنے شیخین سے پڑھیں, یہ آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ضابطے ہیں, جو اپنی بہن کا حق کھا کے مر گیا, بیٹی کا حق کھا کے مر گیا, الٹا جہنم میں لٹکا
کر دیں گے اس بدبخت کو. عرب کے بدوؤں سے زیادہ بدترین ہے وہ انسان جو آج بھی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں چوتھی بات یہ ہے کہ چیک کرو اپنی زندگی. جس کا جہاں جہاں کوئی معاملہ خرد برد کیا ہے نا واپس کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاٹھی بھی اٹھائی ہے تو واپس کر دو ورنہ کل قیامت تمہارے دل کی شرمندگی سے نہیں بچ سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے ادھر دیکھو اور کوئی ضلع کے رہنے والوں ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے ہیں تو میں آنے ہاتھ جوڑ کے جاتا کسی کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے نا کسی عزت دار بندے کی عزت کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے 1000 دفعہ سوچ لیا کرو ایک ایک جملہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ایک ایک جملہ جہنم تک بندے کو پہنچا دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ نیک عمل کرتا کرتا بالکل جنت کے کنارے میں ہوتا ہے. ایک جملہ بولتا ہے بیگ گیر لگتا ہے 70 قریبا 70 سال تک جہنم کی کھائیوں میں گرتا ہے. کسی نمازی کے بارے میں عزت دار بندے کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات نہ کرو. تحقیق کے بعد اگر 100% کوئی بندہ گناہگار ثابت ہو جائے پھر بھی تجھے ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پردہ پوشی کا حکم ہے. یقین کرو میں تانا گل مکلی مقامہ اور مسلمانی تے بڑی بڑی گل ہے. بریلوی ہونا بھابی ہونا دیوبندی ہونا تے بڑی بڑی گل ہے. اللہ دی قسم انسان ہی بن جائیے نا اسی انسان تے ساڈے ملک تو جیلاں بھی ختم ہو جان عدالتاں بھی ختم ہو جان تے وکیلاں دے روڑے بھی ختم ہو جان. وکیلاں نوں بھی اسی پاڑیا جیلاں نوں بھی اسی پاڑیا عدالتاں نوں بھی اسی پاڑیا کیونکہ اسی درندے حق والے کا حق واپس کر دے. تفتیشی کو پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرانا ایس ایچ او کو پیسے دے کے یا کوئی سفارش پڑی دے کے اپنے حق یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. بخاری آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس حدیث کا پس منظر بھی سمجھے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس کے کندھے پہ گائے ہوگی اونٹ ہوگا بکری ہوگی وہ چیخ رہے ہوں گے. وہ کہے گا اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وسلم میری آج مدد کریں میں ذلیل ہو گیا میں خوار ہو گیا میری اب مدد کریں. یہ بخاری کے لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں تخیلاتی خطابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جواب میں فرمائیں گے کہ آج میں تجھے اللہ کی عدالت میں تیرے اس جرم پر تیرے کام نہیں آ سکتا. میں نے دنیا میں تجھے اللہ کی ساری باتیں بتائی تھیں لیکن تُو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کیا. آج میں تجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں نا میں نے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 40-45 کے قریب تو کتابیں میری ہو چکی ہیں. 20-25 سال مجھے تدریس کرتے ہیں اور خطابت میں بھی ہو چکے ہیں. اگر آپ مجھے پوچھیں نا مولانا صاحب سب سے بڑا بدبخت بندہ کون ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بدبخت بندہ وہ ہے جو کسی کا حق کھا کے مر گیا. ادھر چاچا دھی نو حصہ دے بھن نو حصہ دے سب نو حصہ دے جہیز دیتا ہی سان کیتا ہی تینوں کہنے کہ جہیز دے کئی جانے نہیں جہیز نہیں نو دیتا. اب آئی جہیز میں کروڑوں روپیہ دے دو پوچھو اپنے علماء سے وراثت سے حق معاف نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں درجنوں واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ مارکہ میں شہید ہوا یہ بھی صحیح البخاری ہے. تو صحابہ نے کہا یہ تو جنت کی بلندیوں میں ہوگا. اگر کسی کے اندر سینے میں دل دھڑکتا ہے نا اندر کوئی ضمیر ہے اس کے لیے ایک بات ہی کافی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زبانیں بند کر لو. تم کہتے ہو جنت کی بلندیوں میں ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر کو چرا لیا تھا. اللہ نے اس چادر کو آگ کی بنا کر اس پہ ڈال دیا. بیٹا ہم نے پانی پی کے چلے جانا ہے. اور بیٹا ہم نے بھوکے چلے جانا ہے. اور بیٹا ہم نے مانگ کر زندگی گزار لینی ہے لیکن کسی کا حق نہیں بچہ مارتے. حق والوں کے حق واپس کر دو ورنہ یہ کوئی معافی نہیں. یہ بے وقوفی ہے. ذاک اللہ خیرا اخانا المفتی بہت اچھی حدیث پڑھی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ کنسپٹ کلیئر کر دیا سارا کہ کہیں غلط فہمی میں نہ رہنا. حق والے کو حق واپس کر کے اللہ سے معافی مانگو. اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 باتیں ہو گئی
فرمائیے پریشان نہ ہو، 2 رہ گئی ہیں، وہ بھی ذرا چند منٹوں میں سن لیں. ہم دعا نہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کبائر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ عبد القادر حافظہ اللہ، میں تو اللہ سچا واقعہ اپنا سنانا تے مینوں ایک مسئلہ دسو، سارے مل کے مفتیوں مینوں مسئلہ دسو، دھیان میرے ور رکھیا جے. میں نا ایک مسجد جمعہ پڑھا گیا، تاکہ زبان میں تو سمجھا لگا گل تاکہ تم چھیتی سمجھ آ جائے. میں ایک مسجد جمعہ پڑھا گیا تے ایک شیخ صاحب حاجی صاحب آئے سن، بڑی ضرور جمعہ پڑھ، انہاں میری نا خدمت کی تھوڑی سی، لفافے میں پیسے پاتے نال انہاں رکا لیتا. اتنے ایک بندہ سی تے انہوں نے پڑھا چڑھے، لفافہ دے چڑھیا. انہوں نے کہا شیخ صاحب شبہ دوران واپس اور بندے بہت زیادہ نے تے تسی شیخ صاحب نے لفافہ دے دیا. انہوں نے کہا میں دے داں. انہوں نے اس طرح کیتا کہ لفافہ میں نے پڑھاتا. تو میں چٹ پڑھی تو پھر لکھا ہی شیخ صاحب کچھ 1000 روپیے نے، ایدے چوں 30,000 روپیہ تہاڈی خدمت ہے، اینے کے پیسے جڑے نے یہ زیڈ کھاتے نے، زکات دے نے، یہ تسی نہ فلاں جگہ دے جتنے مناسب سمجھو لا دیو. وہ میں رکا پڑھ کے پیسے کھولے تو سارے پیسے جو نکلے 15,000 روپے. اچھا ویکھو دی بد قسمتی کہ وہ جنہیں پچھوں پیسے کڈے نے انہوں پڑھنا نہیں سی آتا. ایسے والی گل نہیں، رونے والی گل ہے. مزاج بدلو اپنے، مر جان والی گل ہے. روزہ رکھے ہے رمضان کا مہینہ، مفتی صاحب رمضان کا مہینہ. اچھا وہ بد بختی تھی اس کی، وہ پڑھا ہوا نہیں. اچھا میں نے دیکھا، میں نے اس کو کہا کہ کتنے پیسے تھے؟ وہ سورہ رحمان میں آتا ہے کہ مجرم لوگ جو ہیں وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. انہوں لگ گیا پتا کام خراب ہو گیا. آئے بائے شائے اس نے بہت زیادہ کی، پھر میں نے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھوں، میں نے نہیں لیے پیسے، بس خلاص اس کو احساس دلانا تھا. میں نے کہا بیٹے دیکھو تم روزے کی حالت میں ہو اور دیکھو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، بظاہر 35-40 ہزار کے قریب یعنی اتنی اماؤنٹ تم نے چرائی ہے، یہ رکا ہے، بندے کے پاس لے جاؤ. کہتا جی نہیں. میں نے کہا بیٹے مجھے خود بتاؤ کہ کل کو طاق رات شروع ہو رہی ہے، کل کو عبادت والی راتیں شروع ہو رہی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اگر تم یہ زکوٰۃ کے پیسے کھا جاؤ گے یا مجھے پیسے واپس نہیں کرو گے اور اللہ کو کہو گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا اندر کیا کہتا ہے تجھے معافی مل جائے گی؟ کہتا جی نہیں. شرم آ رہی ہے مجھے. او بھائی جب ہم نے ذہن بنا دیا سال بعد میلاد کراؤ، سال بعد جلسے میں پیسے پاؤ کہ اللہ بڑا گرو نہیں، میں کہ بندیاں کا کی قصور ہے؟ شیخ صاحب لاہور کے اندر ایک بدکارہ عورت کا انٹرویو پڑا، انہوں نے کہا نہیں تو بدی بدکاری کیوں نہیں چھڑ دی؟ وہ آدھی میں سال بعد میلاد کرا لینی ہے کہ اللہ بڑا گرو نہیں، میں مینوں نہیں معاف کرے. جدوں میں میلاداں دے جلوساں دے جلسیاں تے ٹکٹاں ملنے نے بخشے دے، حرمت رسول دے جلسیاں تے اور کانفرنساں دے بخشے دیاں ٹکٹاں دینیاں نے سامعین نوں، پھر سامعین دی یہ حالت ہو رہی ہے. اہل حدیثوں، بریلویوں، دیوبندیوں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جس میں میرے مدینے والی کملی والے سرکار کا کلمہ پڑھے، میں اس سے مخاطب ہوں. رب کا واسطہ ان حقائق کو سمجھو. ایک میلاد نہیں، ساری زندگی میلاد کرواتے رہو. حرمت رسول کا ایک جلسہ نہیں، روزانہ جلسے کراتے رہو. یہ درس قرآن و حدیث ایک نہیں، روزانہ کرواتے رہو. حق والے کو آپ واپس نہیں کرتی ہو تو معاملہ خطرے میں ہے. یار کامز کا میجر دیکھو بندے نے انہاں نے پتا ہوئے میں کھلوتا کیسے میں میرے کھاتے سے گناہ کیڑے نے کہ میں معافی منگنی کہ میں بھاگی تے دیکھو انہاں نے پتا ہونا چاہیے نا. تھوڑی جانا بندے نے لاہور ہوئے رستہ منہ ہوتا لگی آتا ہوئے منگنی قتل دی معافی ہے، پیسے تفتیشی نہیں دینے نے. مانگنی اللہ سے بہن کی وراثت کی معافی ہے، سمجھے میں حج کر کے آ جاؤں گا. وہاں سے بھی یہی آواز ہے اور بدبخت تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حرام کی بدبو آ رہی ہے. بتا میں تیرا رب تجھے کیسے واپس. تو میرے پیارے بھائیوں چوتھی قسم ہے کہ وہ حق والے کا حق واپس کرنا. میں دعا کرتا ہوں اگر آپ میرے سے ناراض نہیں نہ ہو گئے تو ساروں نے آپ نے کہنی کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کے حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضمنی بنواتے ہوئے
FIR کٹواتے ہوئے مائنڈ نہ کرنا، میں نے بڑے بڑے داڑھی والے اور ٹوپیوں والوں کا جو کالا کرتوت دیکھا ہے نا، مجھے شرم آتی ہے مسجد میں بیان کر. مسجدوں کے ٹھیکیدار، دین کے ٹھیکیداروں کے کالے کرتوت جو میں نے دیکھے نا FIR کٹواتے ہوئے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی قسم اتنی جرأت سے جھوٹ بولتے ہیں، نہ ایمان رہا، نہ اسلام رہا، نہ عشق رہا، نہ محبت رہے. یہ اس کے رسول ہے. تو بھائی کچھ گناہ ہیں وہ قصاص سے معاف ہوتے ہیں، کچھ حدود سے معاف ہوتے ہیں، کچھ کفارے سے معاف ہوتے ہیں. چوتھی قسم ہے وہ تب معاف ہوتے ہیں جب حق والے کو حق واپس کر دیا جائے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کچھ گناہ ایسے ہیں 5، یہ بڑے اختصار سے سن لیں. 5 کیٹیگری وہ ہے ان گناہوں پر قصاص بھی کوئی نہیں، ان گناہوں پر حد بھی، بولے یہ سارے بولے، ان گناہوں پر حد بھی، سارے بولو، ان گناہوں پر کفارہ بھی، سارے بولو، ان گناہوں میں کسی کو کوئی چیز واپس کرنے کی ضرورت بھی، وہ صرف اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک بندہ شرک کرتا ہے، ایک بندہ بدعت کرتا ہے، ایک بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحاب کے بارے میں کوئی ناپاک نظریہ رکھتا ہے، یا ایک بندہ سود لیتا ہے، اس کا قصاص تو کوئی نہیں، حد تو کوئی نہیں. لیکن جب تک شرک چھوڑے گا نہیں، بدعت چھوڑے گا نہیں، صحابہ کے بارے میں نظریات غلط چھوڑے گا نہیں، سود چھوڑے گا نہیں، جھوٹ چھوڑے گا نہیں، کس چیز کی معافی مانگتا ہے؟ اور میں نے مانداروں سے بول کے دسو، جڑے پولیس افسران، جڑے جج حضرات، وکلاء حضرات، آج کو یوٹیوب پر جج وکیل میری بات سن لے، جو جج حضرات، وکلاء حضرات، پولیس افسران رشوتوں کے پیسے لیتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں بوفے کھاتے ہیں، مجھے بتائیں رشوتوں کے پیسوں سے افطاری کی جائے تو افطاری ہو جاتی ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ نے بتانا، میں نے کچھ نہیں بتانا. ایک پاسے ہتھیا بلیا تو حلال سیب نہیں پیا کھانا، دوسرے پاسے تو رشوت کے پیسے نہ افطاری پیا کرنا، ایڈا کملا ہو گیا. تو میرے پیارے بھائیو، جب تک ہم گناہ چھوڑتے نہیں، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، کس چیز کی معافی ہے؟ اس کو کہتے ہیں استغفار الکذابین، جھوٹے لوگوں کی معافی. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ معافی نہیں، یہ بے وقوفی ہے. اونچی بولیں یہ معافی نہیں ہے، بولو بولو یہ معافی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. کہ سود چھوڑتا نہیں، رشوت چھوڑتا نہیں، بند کمروں میں بدکاری دیکھنا یوٹیوب پر فیس بک پر چھوڑتا نہیں، معافی کس بات؟ جیسا بغیرت بے حیا حرام خور شمال میں تھا، وہی بغیرت بے حیا سود خور شمال میں ہے. رمضان آیا درمیان سے چلا گیا، تجھے رمضان نے دیا کیا؟ یہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں. میں نے کسی مسئلے پر کوئی فتویٰ نہیں دیا، میں نے بس توجیحات، ارشادات، تفصیلات آپ کے سامنے فیصلہ آپ کے ضمیر سے میں نے لینا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ توبہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر فجر کی نماز نہ پڑھے سورج نکلنے سے پہلے پہلے، وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے. آپ علماء بریلویہ کے فتوے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، علماء دیوبند کے فتوے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، علماء اہل حدیث کے فتوے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بے نماز کے بارے میں جو پکا بے نماز ہے، ننگے لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس کا تو اسلام ہی خطرے میں ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے، وہ نکال کر توبہ کر کے معافی مانگے. وہ ایک بندے کے اندر شرارتیں ہیں، وہ شرارتیں کرتا ہے، اندر کھاتے ہیں، معافی کس چیز کی مانگتا ہے؟ شرارتی بندے کی کیا معافی؟ چھٹی اور آخری بات سن لیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نتانے میں ہو جاتے ہیں، کسی وقت نظر ہماری اٹھ گئی، کسی وقت زبان سے لچر بات نکل گئی، یا کچھ ایسے گناہ ہم سے ہو گئے کہ جو
حد والے نہیں ہیں, کفارے والے نہیں ہیں, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز کی برکت سے معاف کرتا ہے, روزے کی برکت سے معاف کرتا ہے, ذکر کی برکت سے معاف کرتا ہے, صدقے کی برکت سے معاف کرتا ہے. ورنہ ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. ایک بندے نے 8 کروڑ کی چوری کی ہے, حاجی صاحب میں مسئلہ کو پوچھنے لگا, ایک بندے نے 8 کروڑ کی چوری کی تھی, 100 کروڑ روپیہ صدقہ کر کے کبھی اللہ معاف کر دے, معافی ہو گئی. شیخ صاحب 8 کروڑ کی چوری کی تھی, 50 لاکھ کا حج کرانا میں VIP شرکا مکہ کلاک ٹاور سے. او بھائی او پہلے 6 کروڑ واپس کر. یہ دین ہے, یہ تماشا نہیں ہے, تیری من پسند دیکھ نہیں ہے. گناہ بھی کھڑے سے کرتے ہو اور معافی کے ٹھیکیدار بھی بن گئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ 6 طرح کے جو میں نے گناہ, یہ میں نے کوئی گھر سے تقسیم نہیں بنائی, میرے سامنے یقین ہمارے درجوں کتابیں کھلی تھی, میں نے تلخیص کی ہے قرآن و حدیث کی آپ کے ساتھ. ایک شوشا اقسم بجلال اللہ ما زدت من قبلی حرف واحدہ, اپنی طرف سے میں نے ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا اپنے اس طرف سے. من وعن, من وعن نہیں, من وعن, الف تا یا ابتدا تا انتہا A to Z مکمل میں نے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا آپ کو ترجمہ سنایا کہ معافی بیوقوفی نہیں. اور یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم چیپٹر ہے مغفرت. میں بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں, آپ بھی مانگنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کون سے گناہ کیے, کس کیٹیگری کا گناہ ہے, اور اس کی معافی کا میں نے طریقہ کیا کیا. چلو میری طرف دیکھو, قصاص نہیں دیا, حد نہیں لگی, کفارہ نہیں دیا, حق واپس نہیں دیا, ادھر دیکھو. لیکن کم از کم شیخ عثمان صاحب احساس تو ہونا, ایسے احساس بھی کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ میں کیڑا گناہ کیتا ہے, تیری معافی کا ضابطہ کیڑا ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللہ تعالیٰ ہم کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت سید صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑی محبت کے ساتھ یہ ماشاءاللہ درس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ دین کی محبت ہے. اللہ پاک حضرت قاری صاحب کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مسجد دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے. غالباً حسب ما اتذکر عبدالعزیز صاحب کا نام لے رہے تھے, اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنائے. مہمانان گرامی قدر کا آنا اللہ ہمارے لیے مبارک کر دے. تو جاتے جاتے جی مجھے سبق سنا دیں, گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں. ہوں تھی ادھے بولے کہ میں تقریر پھر شروع کر دوں گا. آج میں تقریر کی تھی اردو, ہوں تھی ادھے بولے پھر میں پنجابی والی شروع کر دوں گا. اس واسطے سارے مجھے سبق سنائے. گناہوں کی کتنی قسمیں اور معافی کے طریقے کتنے ہیں. اچھا اب میں نے آپ کو سنانے ہیں, پھر میں نے کھڑے کر کے 7 سے 6 طریقے پوچھ رہے ہیں. جو سناتا جائے گا وہ دروازے سے باہر ہے, اور جو نہیں سنائے گا انشاءاللہ میرا کہیں کوئی پروگرام نہیں. افطاری بھی یہاں اور تراویح بھی. توجہ سے سن لو, توجہ سے سنو, اور صحیح بات ہے میں نے کھڑا کرنا. نمبر 1, کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ قصاص اور دیت کے بعد معاف کرتا ہے, یا وارث معاف کر دے یا قصاص اور دیت کے بعد ان کی معافی ہے. قصاص والے گناہ ایسے کہے, کون سے گناہ؟ نمبر 2, حدوں والے گناہ. کون سے گناہ؟ نمبر 3, کفاروں والے گناہ. نمبر 4, حق والوں کے حق واپس کرنے والے گناہ, وہ حق کی واپسی کے بعد معاف. نمبر 5, صرف توبہ کے ساتھ معاف ہونے والے گناہ. نمبر 6, وہ سزائیں نہ چاہتے ہی نگاہ اٹھ گئی, کوئی بول دیا, کوئی لیٹ سویر ہو گئی کسی فرض کی ادائیگی میں, مطلب اتنی جلدی نہیں فرض میں کرنی چاہیے تھی. علماء سے آپ پوچھ لیں کہ ہم ایک فرض کی ادائیگی میں کسی وقت جتنے گناہ کر جاتے ہیں, ہم نے تلبیس بریز پڑھی ہو تو ہمیں علم ہو, ہماری زندگی میں اتنے علم ہو تو ہمیں باتوں کا علم ہو. ایک فرض کی ادائیگی میں ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں, تو وہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے, ندانے میں ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذکر نماز کی برکت سے معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. سارے بولے اللہ تعالیٰ ہمارے فوجدگان کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ بہت خطرے والی جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, بہت کچھ کر لیا ہم نے, وہ کچھ بھی کر لیا جو کرنا نہیں چاہیے. یا اللہ اسی جو بھی گناہ کر لینے ساڑا حق نہیں سی بنتا,
تو ایڈا سونا ساڈا رب ہے، ایڈا سونا سانو حبیب دتا ہی، اسی کہڑے کوئی کلے سا، قرآن سی ساڈے سجے بنے، سرکار پاک دی حدیث سیرت سی ساڈے کھبے بنے، سجے بنے قرآن سی، کھبے بنے حدیث پاک سی، بڑی صاف سانو راہ دیتی سی مالکا، پھر بھی یاداں لہر مچ گیا ہے۔ اللہ پاک سانو اپنی رحمت کا معاف فرما دے، اور اللہ پاک ساڈے پیارے کی بخشش فرما دے۔ آئندہ درس قرآن الہ العالمین ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، اتفاق کو اتحاد نصیب فرما دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہمیں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کو زمین بوجھ فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یار ایک دعا سارے محبت سے کرنی ہے، ادھر دیکھو، اللہ جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں، اللہ تعالیٰ میں روزے دار ہوں، تیرے دین کا پہرے دار ہوں، مسافر ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، اللہ جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں، عزت والے رشتے کو اللہ فرما۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما دے، بیٹوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ اور ایک دعا میں نے آج لازمی کرنی ہے کہ آپ نے آمین کہنی ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ۔ ربا گل ساڈی ہے پیاریا سونے ربا، تیرے فضل تے رحمت کمی کوئی نہیں، تے اللہ سونے کسی بندے دا محتاج نہ کر، اللہ دھیاں پتراں دا بھی محتاج نہ کر، تے اللہ عدالتاں کچہریاں ہسپتالاں دے دھکیاں تو بچا کے مکے دا راہی بنا دے، تے سونے نبی دے سونے شہر دا راہی بنا دے، اور الہ العالمین شہادت والی موت نصیب فرما۔ گوجرے دے باسیو اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا، تے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو دین تے شہادت تے سعادت دی موت نصیب فرما، اور الہ العالمین سانو بغیر حساب تے جنت نصیب فرما۔ اب جو میں نے 6 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ باہر بھی کسی کا احسان کرے، تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کر سکتا ہے، یہ بھی موضوع کھولے لوگوں کے سامنے۔ اللہ ہمیں یہ دین کی باتیں آگے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔